बताओ बीवी, एक तरफ मुझसे नफरत के दावे करती हो, दूसरी तरफ मेरी गुर्बत के बहाने तलाशती हो। चक्कर क्या है? क्या वाकई मुझसे ताल्लुक बनाना चाहती हो? उससे लगती सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते बोला। लहजा हर दर्जा संजीदगी लिए हुए था, मगर अलग थी तो आंखों से उठती उसकी लपक। छोड़ें, वो मिनमिनाई। क्यों छोड़ूं? शेर की कछार में तो तुम खुद ही आई हो, अब कैसे जाने दूं? सच बताओ, ये जो नफरत का खोल है वो झूठ पर मुबनी है ना? वो उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त किए उससे जाने कौन सा भेद उगलवाना चाह रहा था। वो दोनों ही इस लम्हे के सहर में जकड़े हुए थे। वो जानती थी कि बारान लम्हे की गिरफ्त में बहक रहा है, मगर वो तो होश नहीं गंवा सकती थी ना। बात उनके रिश्ते की थी, जो वो सच और हकीकत की बुनियाद पर शुरू करना चाहती थी, ना कि रात के किसी कमज़ोर लम्हे की गलती पर। उसकी लाख मुज़ाहमत के बावजूद भी जब बारान ने उसको ना छोड़ा और उसके लबों पर झुकने लगा तो वो फ़ौरन बोली थी कि आप अपनी पहली बीवी की मोहब्बत दिल से निकाल चुके हैं, जो मुझे अपनी दस्तरस में करना चाहते हैं। उसकी बात पर बारान सुलगती निगाहों से उसे देखने लगा। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? उसका लहजा सर्द था। मतलब साफ है, मुझसे ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं आप, मगर मुझे किसी की परछाई समझ रहे हैं जो मुझे किसी तौर बर्दाश्त नहीं। वो सुर्ख निगाहों से बोली, ओह, तुमसे आप पर काफ़ी जल्दी नहीं आ जाती तुम? वो उसकी सफ़ेद दमकती गर्दन पर अपने सुलगते लब रखते बात बदलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बात को मत बदलें। अगर आप मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो आप भूल क्यों नहीं जाते आप अपनी पहली बीवी को किस बात का खौफ है आपको? वो जा चुकी है आपकी ज़िंदगी से। अगर मेरे करीब आना ही चाहते हैं तो भूल जाएं उसे, यही शर्त है मेरी। उसको सोचों में बसाए मेरे करीब आओगे तो सिर्फ बर्बादी पाओगे। वो उससे दूर होने की कोशिश करते हतमी अंदाज में गोया हुई। बारान साइकिल की ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं हो सकती मेरी ज़बरदस्ती की बीवी। मैंने जिस औरत से मोहब्बत की उसके साथ बेइंतहा खुश था, और जिससे शादी करके उसे अपनी बीवी बना चुका उसके साथ भी खुश रह सकता हूँ। बात तो बस तुम्हारे समझने की है। वह उसके माथे से होंठों तक उंगली से लकीर खींचते बोला, आखिर कब तुम माजी से निकलोगे? जब निकलोगी तो ही कुछ सोच पाओगे ना? वह इस बार सख्त लहजे में बोली थी। कब तक क्यों उसके हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते दिखती रहती? तुम मुझ पर हुक्मरानी नहीं कर सकती डियर, मेरी सोचों पर, हत्ता कि तुम पर भी सिर्फ मेरा इख्तियार है। वो उसकी आंखों पर ज़बरदस्ती लब रखते बोला तो वो और इतनी नज़दीकी पर बेसाख्ता नज़र चुराती उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। अरे अरे, लगता है कुछ लोग तो मेरे डर से ही आंखें चुराने लगे हैं। डेट्स ग्रेट। इसका मतलब वाकई मेरा जादू चल गया है तुम पर, या ये कहा जाए कि मेरी क़ुर्बत तुम्हारे हवास मुअत्तल कर रही है। बारान साइगा शहजाद के गीले बालों को झटके से अपनी गिरफ्त में लेते हुए खींचता, उसका चेहरा हर दर्जा ऊंचा करते उसकी आंखों में आंखें गाड़े मखमूर आवाज़ में बोला था। शहरजाद जो उसके इतने करीब आने पर हया के बाइस उसे नजरें भेज चुकी थी, उसकी बात पर फौरन से उसे तेज़ निगाहों से देखने लगी। किसने कहा आखिर तुम्हें कि तुम्हारी क़ुर्बत की वजह से मैं नज़र चुरा रही हूँ? मोहब्बत नहीं मुझे तुमसे, जो मैं यूँ तुमसे नज़र चुराऊँ। कितनी बड़ी गलत फहमी है ना बारान साइकिल तुम्हें मेरे बारे में। कोई तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। एक अना के मारे शख्स से भला मोहब्बत कौन करता है? तुम्हारी पहली बीवी ने भी शायद सिर्फ तुम्हारे नाम नहाद लुक्स पर दिल हारा होगा, जो बस गुजारे लायक ही हैं। इतने भी कोई ख़ास नहीं तुम जो तुम्हें चाहा जाए। शहजाद एक बार बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। वह उसके सीने पर उसकी कुल मता की तरह पड़ी हुई उससे ही उसकी शिकायतें कर रही थी, और ऐसा करते हुए वो उसको अपने दिल के बेहद करीब महसूस हो रही थी। क्यों भाई, इतनी डैशिंग तो है मेरी लुक्स। कहाँ से मैं प्यारा नहीं? यहाँ का मशहूर हैंडसम बैचलर हूँ मैं। आखिर तुम्हें क्या मसला है मेरी खूबसूरती से? कहीं जलन तो नहीं हो रही तुम्हें कि तुम्हारे शौहर के गिर्द और भी कई तितलियां मंडलाती फिरती हैं? बोलो बोलो। बारान साइगा शुरू में मसनूई खफगी जताते हुए आखिर में उसको छेड़ते हुए सब सार कर रहा था। मैं जलूंगी, वो भी तुम्हारे लिए। हेलो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं क्यों जलने लगी तुम्हारी कोई होती सोती से? मुझे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जिसको मर्जी लाओ, जिस मर्जी के साथ खाओ। राहिल से थोड़े ही बेहतर हो तुम दिखने में। इतनी भी खुशफहमी मत पालो। जब उसे छोड़ दिया था मैंने दगा देने पर, तो सोचो तुमने भी वही सब किया तो क्या करूँगी तुम्हारे साथ? शहजाद ने उसे अच्छे से अपनी कातिल निगाहों से घूरते हुए दोनों हाथों से अचानक उसका गला दबाते जताया था। बेगम, हम दोनों के दरमियान ये राहिल कहाँ से बीच में आ गया? और वैसे भी वो कोई हैंडसम नहीं, मत भूलो, एक नंबर का कमीना इंसान है। जब देखो तुम्हें रुझाने की कोशिशें करता रहता है।
باران سائیگل شہرزاد کو کمر سے پکڑتے اپنے مقابل کیے بولا تھا۔ اسے دونوں کے درمیان راحیل کا ذکر ذرا نہ بھایا۔ یہ تو وہی جانتا تھا۔ اس نے خود پر کیسے قابو پایا تھا اس کی بات پر۔ او ہو، بس کرو باران، جیسے میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں نا۔ کیا مجھے نہیں معلوم جب راحیل تمہارے سامنے آتا ہے تو کس طرح تم مقابلے پر اتر آتے ہو؟ مجھے اس فضا میں سانس تک نہیں لینے دیتے تم، اور تم کہہ رہے اس کا ذکر نہ کروں؟ اس کی ہلکی سی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراہٹ دبا رہی تھی وہ۔ میری جان، راحیل کو تو میں دیکھ لوں گا، مگر تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس سے تو میں اپنے طریقے سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن فی الحال تو میرا تمہاری جان جلانے کا بھرپور ارادہ ہے۔ وہ اس کو جھٹکے سے اپنے نیچے کرتے اس کے اوپر آتے ہوئے بولا تو وہ تھوک نگل کر رہ گئی۔ اس نے گردن پر لب رکھے تو شہرزاد جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ کچھ میری خدمت کر کے اجر کماؤ تاکہ اللہ تمہیں اتنی تڑ کرتی تیز زبان چلانے پر بخش دے۔ باران سائیگل نرمی سے اس کی گال پر کس کرتے اس کو چھیڑ رہا تھا۔ شہرزاد اس کی معنی خیز باتوں کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے مطلب پر آتا بے باکی سے شہرزاد کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کیا اسے خود میں سما رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے قریب آ کر میری جان کے بجائے میرا خون جلانے کی۔ تمہاری حرکتوں سے پہلے میرا خون کافی جلتا رہتا ہے۔ اس کے لیے مجھے تمہارے قریب آنے کی تو بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ شہرزاد تمہارے آگے جھکنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ باران سائیگل اس کو خود پر جھکتے دیکھ وہ اگلے ہی لمحے اس سے گال پر دانت کاٹ گئی۔ اس کی بات سنتے ہی باران سائیگل کی بے داغ سفید پیشانی پر کئی بل پڑے تھے۔ اس کا دوری اختیار کرنے کا ارادہ سن کر وہ لب دانتوں تلے بھیج گیا۔ جانے اس کے دور جانے کا سن کر اس کا دل کیوں بھیجا جا رہا تھا۔ اسے شہرزاد سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے قبول کر لے گی، مگر یہاں تو ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ڈیمن جب نیچے آیا تو حور اس کا کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھا اس نے ڈیمن کی پلیٹ میں کھانا نکالا جسے ڈیمن نے کچھ حیرت سے ملاحظہ کیا۔ ایک ساتھ اتنی خدمت اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر ایک رات میں اس لڑکی کو کیا ہو گیا جو یہ اتنی بدل گئی؟ وہ سوچ کر رہ گیا، کیا یہ اس کی کوئی نئی چال تو نہیں کہ مجھے اپنے قابو میں کر کے کسی دن چکما دے کر بھاگ جائے؟ اس نے ایبو سکیڑے اسے دیکھ دل میں سوچا، پر اس کے چہرے پر چھلکتی معصومیت اور سچائی دیکھ اگلے ہی لمحے اپنی سوچ پر لعنت بھیج کر رہ گیا۔ وہ کھانے میں چمچ چلا رہا تھا اور وہ اس کی ایک ایک حرکت کافی دیر سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اب کھا کے کچھ بولا کہ تب بولا، مگر جناب نے تو ایک نوالا بھی نہ لیا تھا کھانے کا۔ اس بات پر پتہ نہیں کیوں حور کو اندر ہی اندر خوب تاؤ چڑھا تھا۔ اس کے گلا کھنکارنے پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا؟ کھانا؟ وہ کھانے کی طرف اشارہ کرتی بولی تو اس نے اوہ کرتے کھانا شروع کیا۔ کھانا واقعی لذیذ تھا، منہ میں گھل جانے والا۔ ذائقہ ایسا تھا کہ زبان کے ہر حصے کو پتہ چل رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کسی اپنے کے ہاتھ کی لذت کو محسوس کیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ وہ اس لذیذ ذائقے میں کھویا تھا جب اچانک اس پر نظر پڑی جو اسے ٹکر ٹکر گھور رہی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی چوری پکڑتے بولا تو حور کے کان سرخ ہوئے تھے اور وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر فوراً نفی میں سر ہلاتے پیٹ پر جھک گئی تھی۔ لیکن ڈیمن جیسا زیرک نگاہ رکھنے والا بندہ یہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی اس کے منہ سے تعریف سننا چاہ رہی تھی، مگر وہ اتنی جلدی اس کا اعزاز دینے کے موڈ میں نہ تھا۔ تبھی اسے تنگ کرنے کے لیے چٹخارے لے کر کھاتا رہا، مگر مجارے جو لبوں سے ایک بھی لفظ تعریف کا نکالا ہو۔ کھانا ختم ہونے تک حور کا منہ پھول کر کپا ہو چکا تھا۔ وہ جو دل ہی دل میں اپنے شوہر کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی خواہش مند تھی، تو ڈیمن نے اس کی اس خواہش پر بالٹی بھر پانی انڈیل دیا تھا، اور اس بات کا اندازہ حور کے برتن پٹک کر رکھنے سے صاف ہو رہا تھا۔ کیا تھا جو تھوڑی سی تعریف کر دیتے؟ ساری دوپہر میری کچن میں محنت کرتے گزر گئی، اور یہ بے مہر ایک لفظ تعریف کا منہ سے نہ نکال پائے۔ وہ نم آنکھوں سے ڈیمن کو کوستے بولی تو ڈیمن جو کچن کے باہر ہی کھڑا تھا اس کی بڑبڑاہٹ پر معنی خیزی سے مسکرایا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ جب سب کاموں سے فارغ ہو کر اندر آئی تو ڈیمن کہیں نظر نہ آیا۔ چلو یہ بھی شکر تھا، ورنہ اس کو دیکھ کر شاید غصہ دوبارہ تازہ ہو جاتا، جو وہ کسی طور نہیں چاہتی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور چوڑیاں جو پہنی تھیں وہ پٹک کر اتارنے لگی۔ پھر جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو وضو کرنے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر جائے نماز بچھا کر جو کچھ دیر پہلے ملازمت سے منگوائی تھی، کیونکہ لاڈ صاحب تو نماز پڑھتے نہ تھے، نماز پڑھنے لگی۔ ڈیمن کمرے میں داخل ہوا تو روح کو اندر تک چھو لینے والے منظر نے اسے اپنی قید میں لے لیا تھا۔ اس نے چوکایا حور کے چہرے پر نظر آتے نور نے تھا۔ وہ پہلی بار زندگی میں کسی اونچی ہستی کے سامنے کھڑا خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔
وہ چپ چاپ چلتا ہوا آیا اور صوفے پر بیٹھ کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی جانتی تھی کہ کون اسے گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ کر اٹھی تو وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، کیا مانگا؟ وہ گردن ترچھی کرتے اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو بتا دیا کیا مانگا تو آپ مجھے یہاں سے بھیجنے کی کوششوں میں لگ جائیں گے۔ وہ ایک تھکان بھری مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اپنے دوپٹے کو سر سے اتارتی بولی تو وہ ایک دم اس کے انتہائی قریب آ کر کھڑا ہو گیا کہ اسے ہی 2 قدم پیچھے لینے پڑے۔ تمہاری سوچ ہے کہ میں تمہیں خود سے جدا کر سکتا ہوں، ایسا اس زندگی میں تو ممکن نہیں فیری۔ وہ اس کے کان پر سلگتی سی سرگوشی کرتے بولا تو وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ پھر اچانک اپنی ناراضگی یاد آئی تو منہ پھلا کر وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ جب اگلے ہی لمحے ڈیمن نے جھٹکے سے اسے گھمایا تھا کہ اس کی پیٹھ ڈیمن کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ ڈیمن کے قریب آنے کے احساسات کو ایک بار پھر سے محسوس کر رہی تھی۔ کیسا فسوق خیز ماحول تھا کہ حور خود کو ڈیمن کی ذات میں مکمل طور پر گم ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کیا میری بیوی مجھ سے اس لیے ناراض ہے کہ میں نے اس کے بنائے گئے کھانے کی تعریف نہیں کی یا کچھ اور وجہ ہے؟ اس کے پیچھے موجود ڈیمن نے اس کی گردن میں گہرا سانس کھینچتے اور اس کے مہکتے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سانسوں میں بساتے مخمور لہجے میں اسے ہلکا سا چھیڑا تھا، جس پر حور کی پلکیں لرزش کا شکار ہوئیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو۔ اس کے دل کی سلطنت پر راج کرنے والی اس اکلوتی لڑکی نے کپ کپاتی آواز میں لبوں کو جنبش دیتے ڈیمن کو دبے لفظوں میں باز رہنے کا کہا، مگر آج اس کے لہجے میں نفرت نہ تھی، جھجک تھی، گھبراہٹ تھی، اور یہ بات ڈیمن کے لیے باعث سکون تھی۔ حور کی گھبراہٹ دیکھ ڈیمن محظوظ سا ہوا۔ میری بیوی اتنی دیر سے تعریف کے انتظار میں تھی، مگر میرا تعریف کا انداز ذرا مختلف ہے۔ میں موقع محل دیکھے بغیر تعریف کرتا نہیں، اور رہی بات تعریف کی تو میری تعریف لفظوں کی محتاج نہیں بلکہ عملوں کی ہے۔ ڈیمن نے اسی کمر کے گرد بازو حمایت کرتے اسے اپنے نزدیک تر کرتے نرم سی سرگوشی اس کی سماعتوں میں کی تھی، اور اگلے ہی لمحے اپنی سلگتی انگلیاں اس کی گردن پر پھیری تھیں، لیکن کچھ ہی پل میں حور کو محسوس ہوا اس کی گردن پر کچھ تھا۔ حور نے نظر نیچے کرتے اپنی گردن کی طرف دیکھا جہاں ایک بہت ہی خوبصورت نازک سا ڈارک بلو کلر کا ڈائمنڈ نیکلس جگمگا رہا تھا۔ حور شرم سے سرخ